الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی یہ رمضان کے پہلے عشرے میں یا رمضان سے پہلے لوگ کرتے ہیں۔ شاید اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہو کہ عام ایام میں کسی عمل کا جو اجر ہے وہ 1 گنا یا 10 گنا ملتا ہے، رمضان میں 70 یا 700 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر جن لوگوں کو مسائل کی سمجھ ہے تو انہوں نے تو اپنی باقاعدہ رمضان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کی ہوتی ہے، اور سیٹنگ کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہوتا ہے کہ جو ایام یعنی جس دن وہ صاحب نصاب بنا، محرم میں بنا، سفر میں بنا، تو رمضان تک انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ چلو یہ ہم پورا سال تصور کر لیتے ہیں، اور انہوں نے اس سال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور اس کے بعد رمضان وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یکم رمضان کو صاحب نصاب بنا ہو۔ صاحب نصاب بننے کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں ہے، صاحب نصاب بننے کے لیے تو مال کا آنا ہے۔ مال رمضان میں بھی آ سکتا ہے، شعبان میں بھی ہے، محرم میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے سیٹنگ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی 1 سال کی اضافی انہوں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان کے چکر میں مثلاً وہ شعبان میں یا رجب میں صاحب نصاب بنا، اور یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ آیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی رمضان تو آ گیا، میرا سال پورا نہیں ہے، اور پھر اگلے رمضان کا انتظار کر رہا ہے، تو بیچ میں جو 2, 2.5, 3 مہینے ہیں یہ اس کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کی سیٹنگ کرنی چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے ایک تو زکوٰۃ سے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہو۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے اس میں دوسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا جو منکر ہے، انکار کرنے والا، ایسا ہی ہے جیسے نماز کا منکر ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو بعض قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اب زکوٰۃ ہمارے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو فطرتاً نرم مزاج کے تھے، نرم دل تھے، لیکن انہوں نے باوجود یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فطرتاً سخت مزاج کے تھے، وہ منع کرتے رہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے گئے ہیں، اگر ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان کو مار رہا ہے اور ایک فتنہ پیدا ہوگا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی بندہ اسلام کے کسی چھوٹے سے چھوٹے رکن کا انکار کرے، یہاں تک کہ اگر پورے جانوروں کی زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی جانوروں کی جو نکیل ہے نا، اگرچہ نکیل کی زکوٰۃ نہیں ہے لیکن مبالغتاً انہوں نے کہا کہ اگر نکیل کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی کوئی بندہ انکار کرے میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے کہ جس پر اسلام کی جو تعمیر ہے، عمارت ہے، وہ کھڑی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بنیادی ارکان ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس سے ایک بھی پلر، ایک بھی ستون ہٹا دیا جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ حقیقی بنیادوں میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ضروری ہے، اور قرآن میں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بھائی زکوٰۃ، قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ، آگے متصل ہے وآتوا الزکاۃ، نماز کی ادائیگی کرو، اور ساتھ میں فرمایا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز بھی قائم اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرو۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ ایک مسلمان پر یہ قانونی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ بھائی دوسرے مسلمان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اس کی ضروریات کو پورا کر لے۔ اب یہ قانونی ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں حکومت دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، قیادت دیتے ہیں، سیادت دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں لگائیے۔ پہلی ذمہ داری اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ گویا کہ قانونی صلاۃ، نماز کا اور اس کی اقامت کی ترتیب، اور ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترتیب بھی یہ بنانی ہے۔ تو یہ قانونی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، مسلمان ریاست کی۔ لیکن اگر مسلمان ریاست اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے پھر یہ ذمہ داری آتی ہے، عائد ہوتی ہے فرد پر، کیونکہ یہ فرد کے ذمہ ہے کہ بھائی یہ اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بھائی بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پہ کرے اور دوسرے مسلمانوں کا اپنے مال میں خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے حکمران کو مخاطب کر کے فرمایا خذ من اغنیائہم، کہ بھائی ان کے جو اغنیاء ہے، مالدار ہے، اس سے لو مال، یعنی مسلمانوں کے اغنیاء سے مال لو، وترد الی فقرائہم، اور ان کے جو فقراء ہے ان کی طرف لوٹا دو۔ یہ نہ ہو کہ بھائی ان سے، مالداروں سے تو لو، اپنے جیب بھرو یا اپنے رشتہ داروں کو نوازو، نہیں، مالداروں سے لو اور ان مسلمانوں کے جو فقراء ہے اس پہ آپ خرچ کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ فرد کی ذمہ داری، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں، کنز کہتے ہیں اصل میں خزانے کو، یکنزون جو خزانہ بناتے ہیں، کس کا؟ سونے اور چاندی کا۔ قرآن سونے اور چاندی کی بات اس لیے کرتا ہے، پیسے کی نہیں کرتا، کیونکہ پیسے کے پیچھے سونا اور چاندی ہی ہے، یہ اصل ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں تمام مفسرین کے نزدیک خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جو بندے کے ذمے واجب ہے، اور واجب خرچ یا تو زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہم فی نار جہنم، یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، اس کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کر اس کو بالکل آگ بنا دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے تو داغ لگایا جائے گا اس آگ سے اور اس سونے اور چاندی سے ان کے
माथों पर, माथों को दागा जाएगा, इधर दाग लगा दिए जाएंगे। जिबाहुहुम, मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जिबाह का तज़किरा शायद इस वजह से है कि जब मालदार के पास कोई गरीब, फकीर, मिस्कीन मांगने के लिए आता है ना, तो ये अपने माथे पे बल चढ़ा लेता है, इसके बल लाते हैं, इसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसका माथा सारा का सारा उस पे तेवरी चढ़ा देता है। इसलिए फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, इनके माथों पर दाग लगाया जाएगा कि भाई एक फकीर, मिस्कीन, गरीब आया तुम्हारे पास, अल्लाह ने तुम्हें माल से नवाजा और तुमने माथे पे बल चढ़ा दिए, तेवरी चढ़ा दी और उसके आने को नापसंद किया, नापसंदीदगी का तुमने इजहार किया। जैसे आज भी कोई एक बंदा किसी के पास आता है, कहीं एक आध दफा तो बंदा दे देता है, अगली दफा आता है तो पहले से ये कहते हैं यार ये पीर आ रहा है, ये पीर आ रहा है, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसको दे दो। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और इनके पहलुओं को भी दागा जाएगा, दोनों साइड्स भी दागे जाएंगे। ये अगला मरहला साइड का होता है। अगर तेवरी चढ़ा के अगला बंदा ना समझे, जाहिर बात है वो जरूरतमंद है, वो समझ भी रहा है बेचारा, लेकिन ना वो जरूरतमंद है, अब वो आ रहा है और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, तो फिर बंदा अपना साइड एक दूसरी तरफ कर लेता है, गोया कि चेहरा उससे पूरा फेर के ये एक साइड पे बैठता है ताकि ये बात ना करे और ये समझे और ये वापस चला जाए। तो फरमाया फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, इसके दोनों पहलुओं को भी दागा जाएगा। और जब इससे भी काम ना बने तो बंदा अगला ये है कुर्सी पैर के पूरी पुश्त कर देता है उसकी तरफ ताकि ये मुझे नजर ही ना आए। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो पुश्त है ना, तुमने जो आज मिस्कीन की तरफ की है, फकीर की तरफ की है, जो तुम्हारे पास अपनी जरूरत लेने के लिए आया था, ये इस पुश्त पर वही सोना और चांदी जिसको बचाने के लिए तुमने इसकी तरफ पुश्त की है, यही सोना और चांदी तुम्हारे पुश्त पर उसको दागा जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो तुम्हारा सोना है, चांदी है, माल है, दौलत है, ज़र है, ये जो तुम जमा करते थे अपने वास्ते। ले अनफुसिकुम, लाम यहां नफे के लिए है। बंदा ये सारा काम इसलिए करता है कि मुझे नफा पहुंचे, ये सारा तुम करते थे अपने नफे के लिए, लेकिन आज ये तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकता। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, आज छको उसको जो तुम अपने लिए जमा करते थे। अब देखो कितनी सख्त वईद है जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है कि माल जमा करने वाला, और सिर्फ माल जमा करने वाला ऐसा बंदा कि जो ज़कात की और अल्लाह के जो फराइज है उसके जिम्मे उसकी अदायगी नहीं करता। वरना फी नफ्सी ही माल का होना बुरा नहीं है, माल अगर किसी के पास हो तो अच्छी बात है, माल का होना बुरा नहीं है। माल तब बुरा है कि जब बंदा अल्लाह के हुकूक की अदायगी उसमें नहीं करता, तब वो बुरा है। वरना तो माल, हसन बसरी का कौल है गालिबन, वो उन्होंने फरमाया कि लौला हादिही दनानीर, अगर ये दीनार यानी ये पैसा, माल, दौलत ये हमारे पास ना होता तो लतमंदला बिना हाउलाइल मुलूक, तो ये जो बादशाह है ना ये हमें टिश्यू पेपर बना देते। जब बंदे के पास अपना माल हो, अपना पैसा हो, तो जाहिर बात है वो फिर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो टिश्यू पेपर नहीं बनता। टिश्यू पेपर बनता भी वही बंदा है कि जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो, दौलत ना हो, तो वो दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, माल पैसा हासिल करने के लिए। तो माल फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन हजरत अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को आपने एक दफा बुलाया और बुला के कहा कि भाई आप ऐसे कर लो, अपने कपड़े वपड़े और अपना जो है ना साजो सामान ये उठा के मेरे पास आ जाना। चुनांचे वो सारी तैयारी करके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां
جو ہے نا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے. ظاہری طور پر مقابلہ مطلب ہے آسان ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارا آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا نواز دوں, مال ملے آپ کو. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ہم نے آپ کے ساتھ جو جہاد میں اور ایمان یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کی کہ ہمیں مال ملے, دولت ملے, ہم نے تو یہ سارا اللہ کے لیے کیا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں بدلہ مل جائے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا اور حلال مال اچھے آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے, لیکن کب کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو اس پر ذمہ داریاں ہے وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے میرے مال میں کمی ہو جائے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنا فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ مال سے کچھ بھی کم نہیں کرتا, ایک دیلا بھی کم نہیں کرتا, بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ظاہری نقشے میں تو ربا میں پیسہ بڑھتا ہے اور سود میں پیسہ بڑھتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں وہ کم ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی سود خور کو زندگی میں خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اصل مال وہ ہے کہ جو آپ کو سکون دے, راحت دے, خوشی دے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, لیکن ان کے چہرے پر کبھی آپ سکون نہیں دیکھیں گے, راحت نہیں دیکھیں گے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتے ہیں. جیسے ایک واقعہ پڑا ہے کہیں, کسی نے ایک روٹی وہ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فقیر آیا اور اس نے روٹی کا صدقہ کر لیا اور وہ صدقہ کر کے بیٹھ گئے. روزہ بھی رکھا ہوا تھا, ایک ہی روٹی تھی جو انہوں نے افطار کرنی تھی اس سے, لیکن وہ صدقہ کر دیا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آتا ہے, ایک بندہ آگے اس کو کہتا ہے بھائی یہ تمہارے لیے کسی نے روٹیاں بھیجی ہے. انہوں نے کہا کتنی بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 9 ہے. انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے, کیونکہ میرے رب کا تو وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جو نیکی کرتا ہے اس کو تو اس کا 10 گنا ملتا ہے. چنانچہ وہ اس کو واپس کرتا ہے. اگلا بندہ آتا ہے, وہ اس کو 10 روٹیاں دے دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی صدقے سے مال کو بڑھاتا ہے, لیکن اس پر بندے کو یقین رکھنا چاہیے. جو لوگ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسی کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بہ, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کو عطا کرتا ہوں. بندہ اگر اللہ سے اچھے کا گمان کرتا ہے, زیادہ کا گمان کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتا ہے. صدقہ کرتے ہوئے اس گمان کے ساتھ بندہ کرے کہ میں نے 1 روپیہ صدقہ کیا, اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا بدلہ 700 دے گا. اللہ دنیا میں بھی 700 گنا بڑھا کر اس کو عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اس یقین کے ساتھ یہ آگے شعبان کا مہینہ ہے, رمضان آ رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے ان ایام میں زکوٰۃ کی ادائیگی جو انہوں نے اپنی روٹین اور اپنا شیڈول بنایا اسی شیڈول کے مطابق مکمل زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے کہ اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی, مال میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.